السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے قرآن پاک اردو ٹرانسلیشن سے شروع کیا ہوا ہے۔ ہم نے سورۃ الاعراف کی پہلی 30 آیات کا ترجمہ پڑھ لیا تھا۔ آج ہم 31 سے لے کر 60 تک کی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو کہہ، اللہ کی زینت جو اس نے بندوں کے لیے نکالی اور کھانے کی پاک چیزیں کس نے حرام کی۔ تو کہہ، یہ چیزیں حیات دنیا میں مسلمانوں کے لیے ہیں، اگرچہ کافر بھی پائیں، اور قیامت کو خالص انہی کے لیے ہو جائے گی، غیر کچھ بھی نہ ملے گا۔ یوں ہم سمجھداروں کو مفصل آیات سناتے ہیں۔ تو کہہ، میرے رب نے سب بے حیائی کے کام ظاہر و پوشیدہ اور گناہ اور ناحق کی زیادتی حرام کی ہے، اور یہ بھی حرام کیا ہے کہ تم اس شے کو جس کے بارے میں اللہ نے دلیل نازل کی نہیں کی، اللہ کا شریک ٹھہراؤ، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ باتیں بولو جو تم نہیں جانتے، اور ہر فرقے کے لیے ایک وقت مقرر ہے، سو جب ان کا وقت آئے گا ایک ساعت کی بھی دیر یا جلدی نہ کر سکیں گے۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے درمیان میں تم پاس رسول آئیں اور میری آیات سنائیں تمہیں، تو جو کوئی ڈرا اور درست ہوا انہیں نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان میں سے تکبر کیا وہی دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور اس کی آیات کو جھٹلایا۔ وہی لوگ ہیں کہ ان کا حصہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے مل کر رہے گا، یہاں تک کہ جب ہمارے رسول فرشتے اس کے پاس ان کی جانیں نکالنے آئیں گے، پوچھیں گے وہ کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ یہ کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے اور انہوں نے اپنی جانوں پر گواہی دی کہ وہ کافر تھے۔ اللہ کہے گا، جنوں اور آدمیوں کی امتوں سمیت جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں، تم بھی آگ میں داخل ہو جاؤ۔ جب ایک امت داخل ہوگی دوسرے کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ سب دوزخ میں رل مل چکے ہوں گے، تو پچھلے پہلوں کے حق میں کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں انہوں نے گمراہ کیا تھا، سو انہیں آگ کا دونا عذاب دے۔ وہ کہے گا، سب کے لیے دونا ہے مگر تم نہیں جانتے، اور پہلے پچھلوں سے کہیں گے، تمہیں ہم پر کچھ فضیلت نہیں ہے، سو تم بھی اپنے اعمال کے سبب عذاب چکھو۔ بے شک جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور ان میں تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو، اور مجرموں کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ دوزخ ان کا بچھونا ہے اور ان کے اوپر بالا پوش ہے کہ خوب بندر ہیں، اور ہر ظالم کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، وہی جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے دلوں کی خفگی بھی ہم کھینچ کے نکال ڈالیں گے، اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور کہیں گے، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں جنت کی راہ بنائی تھی، حالانکہ ہم ہرگز راہ نہ پا سکتے تھے اگر اللہ ہمیں راہ نہ بتاتا۔ ہمارے رب کے رسول ضرور سچی بات لائے تھے، اور ان کو وعد دی جائے گی، یہی جنت ہے جس کے تم اپنے اعمال کے بدلے وارث ہوئے۔ اور جنت والے دوزخیوں کو پکار کے کہیں گے کہ جو وعدہ ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا ہم نے اس کو سچا پایا، کیا تم نے بھی وہ وعدہ جو تمہارے رب نے کیا تھا سچ پایا؟ کہیں گے ہاں۔ پھر ایک پکارنے والا ان کے درمیان یوں پکارے گا کہ ظالم پر اللہ کی لعنت ہو، جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے اور ان میں کجی تلاش کرتے اور آخرت کے منکر ہیں، اور ان کے درمیان ایک دیوار ہے، اور اعراف پر آدمی ہیں جو ہر ایک کو ان کی پیشانی سے پہچانتے ہیں، اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے، سلامتی ہے تم پر، یہ اہل اعراف ہیں، سو ابھی جنت میں انہیں داخل ہوئے اور امیدوار ہیں۔ اور جب ان کی آنکھیں اہل دوزخ کی طرف پھیری جائیں گی، کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں ظالم قوم میں شامل نہ کر۔ اور اہل اعراف کچھ لوگوں کو جنہیں
وہ ان کے چہروں سے پہچانتے ہوں گے، پکار کر کہیں گے تم کو جمع کرنا اور تکبر کرنا تمہارے کام تو نہ آیا؟ کیا یہ بہشتی وہی اشخاص ہیں جن کے بارے میں تم نے قسم کھا کر کہا تھا اللہ ان پر رحم نہ کرے گا؟ اور بہشتیوں کو کہا جائے گا جاؤ جنت میں، تم پر کچھ خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوگے۔ اور دوزخی اہل جنت کو پکار کر کہیں گے ہمارے اوپر پانی ڈالو یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے ہمیں بھی کچھ دو۔ اور کہیں گے یہ دونوں چیزیں اللہ نے کافروں پر حرام کی ہیں جنہوں نے اپنا دین کھیل تماشا ٹھہرایا اور انہیں حیات دنیا نے فریب دیا تھا، سو آج ہم انہیں اپنی یاد سے بھلا دیں گے جیسے وہ اپنے اس دن کی ملاقات کو بھولے تھے اور جیسی ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ اور ہم نے اہل مکہ کو کتاب پہنچائی ہے جس کو ہم نے علم کے ساتھ مفصل بیان کیا ہے، وہ مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کیا اہل مکہ اسی انتظار میں ہیں کہ قرآن کا انجام کار دیکھیں؟ جس دن اس کا انجام کار آئے گا وہ جو اس سے پہلے بھول رہے تھے یوں کہیں گے بے شک ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس سچی بات لے کر آئے تھے، اب کیا کوئی ہمارے شفیع ہیں کہ ہماری شفاعت کریں یا ہم دنیا میں واپس کیے جائیں کہ جو کچھ ہم کرتے تھے اس کے خلاف جا کر کریں؟ بے شک انہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا اور جو جھوٹ باندھے تھے ان سے گم ہو گیا۔ تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر قرار پکڑا، وہ رات کو دن سے ڈھانک دیتا ہے، دن جلد جلد رات کو ڈھونڈتا ہے اور سورج اور چاند و ستارے اس کے مطیع فرمان ہیں۔ سن لو، پیدا کرنا اور حکم چلانا اسی کا ہے، اللہ جہان کا رب بڑی برکت والا ہے۔ اپنے رب کو گڑ گڑاتے اور چپ کے پکارو، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں آتے۔ اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو اور ڈرو اور امید سے اسے ہی پکارو۔ اللہ کی رحمت بھلے لوگوں کے قریب ہے اور وہی ہے کہ اپنی رحمت کے آگے خوشخبری لینے کو ہوائیں بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ پانی کے بھاری بادل اٹھا لاتی ہیں تو ہم اس بادل کو مردہ شہر کی طرف ہانک دیتے ہیں اور اسے پانی برساتے ہیں اور اس ہر قسم کا میوہ نکالتے ہیں، اس طرح ہم مردوں کو نکالیں گے، شاید تم نصیحت پکڑو۔ اور جو شہر ستھرا ہوتا ہے اس کے پروردگار کے حکم سے اس کی رویدگی نکلتی ہے، اور جو شہر برا ہوتا ہے اس سے ناقص رویدگی ہی نکل سکتی ہے۔ یوں ہم شکر کرنے والوں کے لیے پھیر پھیر کر آیتیں بیان کرتے ہیں۔ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، سو اس نے کہا اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، میں تمہاری نسبت ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے اشرفوں نے کہا بے شک ہم تجھے صریح گمراہی میں دیکھتے ہیں۔